الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ قیامت تک دنیا کے کسی ملک میں، کسی شہر یا گاؤں میں، کسی زمانے میں کوئی حالات ایسے نہیں آ سکتے جن کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، اور جن کے بارے میں رہنمائی
قرآن میں نہ ہو۔ امت تبھی سے ذلت کا شکار ہے جب سے امت نے قرآن سے رہنمائی لینی چھوڑ دی۔ صرف سطحی سیاستدانوں سے امت رہنمائی لینے لگی۔ یہ امت کے علماء کا سب سے پہلے فریضہ ہے کہ وہ قرآن کو گہرائی سے سمجھنے میں اپنی پوری توانائی صرف کریں، اور اگر علماء اس سلسلے میں قصوروار ہوں گے تو شاید سب سے سخت سزا علماء ہی کے طبقے کو ملے۔ ہمارے طلباء طالب علمی کے دور میں 90-95% وقت ضائع کرتے، محنت نہیں کرتے، گناہ بھی کرتے ہیں اور وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ علم کی سچی پیاس ان کے اندر نہیں ہوتی، اور اکثر اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہوں، اس دور میں ایسا کہنا بہت مشکل ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ تو علماء نے بھی چھوڑ دیا۔ ترجمہ الگ چیز ہے، ایک ہوتی ہے سائنس، ایک ہوتی ہے اپلائیڈ سائنس۔ سائنس کے نظریات، تھیوریز، اصول، اور ایک ہے ان سائنسی اصولوں کو منطبق کر کے تجربہ کرنا، سمجھنا۔ جب تک قرآن مجید کو اپلائیڈ سائنس کے طور پر نہیں پڑھا جائے گا، اپنے زمانے کے حالات کے ہر گوشے کو قرآن سے نہیں جوڑا جائے گا، یہ ذہنی پریشانی، انتشار، خوف، مایوسی، یہ جو اس وقت وبائے عام ہے، اس سے چھٹکارا مل ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسی پس منظر میں سورہ ابراہیم کی چند آیتوں کی آج تلاوت کی ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان آیتوں ہی کی تشریح تک اپنی آج کی بات کو میں محدود رکھوں۔ ایک دعا نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ دعا دراصل انسان کی تمناؤں کی ترجمان ہوتی ہے۔ کیا اس کے دل کی تمنائیں ہیں، وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی تمنائیں جب اپنے رب کے حضور اس کی زبان پر آ جاتی ہیں تو وہی تمنائیں پھر دعا کہلانے لگتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا تمنائیں تھیں، ان کے دل کی تڑپ اور آرزو کیا تھی، ان کی زندگی کے مقصد اور دھن کیا تھی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا۔ اپنے ملک کے بارے میں وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے۔ نبیوں کی تمنا کسی ملک میں آتنکواد اور بدامنی کے نہیں ہوتی۔ نبیوں کے ماننے والوں کی تمنا کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں بدامنی ہو، عورتیں محفوظ نہ ہوں، معصوم بچے محفوظ نہ ہوں، عزتیں محفوظ نہ ہوں، جان اور مال محفوظ نہ ہو۔ یہ کبھی کسی نبی اور نبی کے سچے جاننے اور ماننے والے کے دل کی تمنا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پہلے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، رب اجعل هذا البلد آمنا۔
انسانوں اور انسانوں کے درمیان تعلقات اچھے رہیں، تبھی امن و امان قائم ہوتا ہے۔ انسانوں اور انسانوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں اور ناانصافیاں ہوں تو کبھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ پہلی تمنا ہے ملک میں امن و امان کی۔ اب سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امت مسلمہ کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ہم تو ہر درود میں جب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اتنا گہرا رشتہ ہے ہمارا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ابراہیمی راستے پر چلو، اسی رہ گزر پر، انہی کے نقش قدم پر چلو۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی دل کی پہلی تمنا جو اللہ کے سامنے انہوں نے رکھی وہ ہے ملک میں امن و امان کی، تو ہر مسلمان کے دل کی پہلی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں اور پوری زمین پر امن و امان قائم کر دی۔ ایک تمنا ہونی چاہیے، اور وہ تمنا وہی سچی ہوتی ہے جس تمنا کے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو دو چیزیں دی ہیں، دل کو تمنا کرنے کی صلاحیت دی ہے اور دماغ اور بدن کو کوشش اور محنت کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو جب کسی کا دل ملک میں امن و امان کی تمنا کرے گا اور وہ تمنا سچی ہوگی تو یقینی طور پر وہ شخص اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرے گا۔ خالی بیان سن کر نہیں چلا جائے گا، وہ اس کی کوشش کرے گا، اس پر اپنا مال لگائے گا، وقت لگائے گا، صلاحیت لگائے گا، دماغ لگائے گا، اور جاننے والوں سے پوچھے گا کہ کیا کریں ہم کہ ہمارے محلے سے لے کر گاؤں تک، گاؤں سے لے کر شہر اور ضلع تک امن و امان قائم ہو۔ مسلمانوں ہی کی محنتوں سے دنیا میں صدیوں سے چلا آیا ہوا ظلم ختم ہوا تھا، مسلمانوں ہی کی قربانیوں سے، صدیوں سے چلی ہوئی ناانصافیوں سے غریبوں اور کمزوروں کو چھٹکارا ملا تھا، عورتوں کو عزت ملی تھی۔ لیکن اب جو مسلمان ہیں ان کا زندگی کا کوئی اجتماعی مقصد ہے ہی نہیں، ہر ایک کا اپنا انفرادی مقصد ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، میری 1 بیوی ہے، صرف انفرادی سوچ ہے، اور موجودہ حالات صرف اسی کی سزا ہیں، اور کبھی نہیں یہ سزا ختم ہو، کبھی نہیں ختم ہو۔ ایک قوم اجتماعی سوچ بنا لے، سامنے والی قوم کی کوئی اجتماعی سوچ نہ ہو، انفرادی سوچ والی کبھی کامیاب نہیں ہوگی مقابلے میں، اجتماعی سوچ والی ہمیشہ کامیاب ہوگی۔ اجتماعی سوچ والوں کے شرک اور گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، انفرادی سوچ والوں کے جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی ملے گی، جن کی صرف انفرادی سوچ ہے۔ ہمارا دین بھی انفرادی، ہماری دنیا بھی انفرادی ہو گئی ہے۔ اسلام کا ایسے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ہر شخص کو ایک اجتماعی شعور دیتا ہے کہ تم اپنے چاروں طرف کی
آبادی کے لیے بھی تو کچھ سوچو۔ اگر اجتماعی سوچ اتنی ضروری نہ ہوتی تو پڑوس میں کوئی بھوکا اگر سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول اتنے سخت لفظ نہ کہتے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا پڑوسی کوئی سو رہا ہو بھوکا، وہ تہجد پڑھ کے سو رہا ہو سکتا ہے وہ دن میں 10 پارے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ اوابین بھی پڑھتا ہو سکتا ہے وہ روزانہ تلاوت بھی کرتا ہو، لیکن یہ انفرادی اعمال ہے۔ محمد رسول اللہ کی امت انفرادی اعمال، صرف انفرادی اعمال والی امت کبھی نہیں تھی۔ اب جب سے یہ انفرادی اعمال والی امت ہو گئی، دین بھی انفرادی ہو گیا ہمارا اور دنیا بھی انفرادی ہو گئی۔ کوئی فکر معاشرے، سوسائٹی، ملک، وطن، پڑوس، محلے اور امت کی اور ملکی اور وطنی برادری کی کوئی سوچ نہ ہو تو یہ آدھا اسلام ہے، پورا اسلام نہیں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ تو ایک دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے اللہ میرے ملک میں، اس ملک میں امن و امان عطا۔ دوسری دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسلوں کو اس سے بچائے رکھیے گا کہ کبھی میں یا میری اولاد، میری نسلیں بت پرستی اور مورتی پوجا کرنے لگیں۔ کیا سوچ کر سن کر کپ کپی نہیں آئی آپ کو؟ پوری دنیا میں توحید کے امام، موحدین کے امام، دنیا کے سب سے بڑے موحد ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس دعا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ماحول اور زمانے کے ظلم کے اثر سے، ماحول کے اثر سے میری اولادوں میں کوئی مورتی پوجا کرنے لگے، میری اولادوں میں کوئی شرک کرنے لگے۔ آپ غور کیجئے، میں نے اور آپ نے کبھی اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے شرک سے، میری اولادوں کو شرک سے بچائیے گا؟ ہم بالکل مطمئن ہیں، اور اس زمانے میں مطمئن ہیں جب ہزاروں مسلمان مشرک ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ مشرکانہ نعرے لگا رہے ہیں، مشرکانہ جھنڈے لگا رہے ہیں، شرک کا پورا حلیہ اختیار کر رہے ہیں، خوشامد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس زمانے بھی ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کبھی کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بہت افسوس اور فکر کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی زمانے میں ایسا سیلاب آئے، ایسی جنونی کیفیت طاری ہو، شرک اور مشرکین کا اتنا دباؤ پڑنے لگے کہ میرے نسلوں اور اولاد میں سے کوئی خدا نخواستہ مشرک بن جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ ہے، ان کو اندیشہ ہے، ان کو فکر ہے، اور ہم بالکل مطمئن ہیں۔ ہم وہ لوگ مطمئن ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ایمان سکھایا بھی نہیں، ان کے دل و دماغ میں توحید کو پختگی کے ساتھ بٹھایا بھی نہیں، ان کو توحید اور شرک کا مطلب سمجھایا بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کی ہو کہ بیٹا یہ ہے توحید، یہ ہے شرک، خیال رکھنا کہ تم جس اسکول میں پڑھنے جاتے ہو
جس کالج میں پڑھتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، وہاں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ اور بیٹا شرک اس کو کہتے ہیں، شرک عقل کے خلاف ہے، بیٹا شرک فطرت کے خلاف ہے، بیٹا شرک انصاف کے خلاف ہے۔ آپ میں سے کسی نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر تفصیلی بات کی ہے؟ اگر کی ہے تو اللہ خوش ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ کتنا اچھا موقع اللہ دے رہا ہے، میرے اشارے کو سمجھیے گا۔ ایک موضوع جو چاروں طرف پھیل جاتا ہے اس پر بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ایسے موقع ہم کو دے رہے ہیں کہ شرک اور توحید پر گفتگو اس وقت کا سب سے بڑا برننگ ٹاپک ہے، پھر بھی ہم نہیں بات کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کچھ دن کے بعد اس کی حکمت اجازت دیتی ہے کہ موضوع ایسا بن جائے کہ آپ کھل کر لوگوں سے بات کر سکیں۔ لیکن مسلمانوں میں ڈر، جہالت، خوف، احساس کمتری ایسا کوٹ گیا جو نسلی غلاموں میں بھی نہیں ہوا کرتا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک موضوع ملا تھا، گنیش جی دودھ پی رہے تھے، یاد ہے؟ انسان اپنے خدا کو دودھ پلا رہا تھا۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوستوں سے، پڑوسیوں سے، ساتھیوں سے کہ بھائی صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے برا نہ مانیے گا، آپ ہمارے پڑوس میں ہیں، ہم آپ کرکٹ ساتھ بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ایک دفتر میں کام کرتے ہیں۔ بھائی صاحب ذرا میں کچھ کم سمجھ آدمی ہوں، سمجھا دیجئے کہ یہ بھگوان کو ہم لوگ دودھ پلائیں گے یا بھگوان ہمیں دودھ دیں گے؟ پھر جو جواب دے تو مجھے بتا دیجیے گا، کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا آستھا کا معاملہ ہے۔ تو ہماری آستھا یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے، اپنے باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آستھا ہے۔ پھر ایک موقع اللہ نے دیا، وہ یہ کہ بھگوان میں جان ڈالی جا رہی۔ یا اللہ، واہ بھائی واہ، تو بھیا بھگوان کی کیا ضرورت ہے؟ اسی انسان کو پوجیں جو ہمارے اندر جان ڈال رہا ہے بھگوان کے اندر۔ بھگوان اب تک زندہ نہیں تھے، ایک مورتی بنائی گئی اور اس کے اندر جان ڈالی گئی۔ اب جب جان ڈال دی گئی تو وہ سب کچھ ہماری بات سننے لگے۔ بابا سننے لگے تو ایک بار ذرا وعلیکم السلام کا جواب تو دیتے ہیں بھائی، ہم کو بھی اطمینان ہو بھگوان نے سن لیا۔ کیا ہے یہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول پر کبھی کبھی جہالت، جاہلیت اور شرک کا ایسا دورہ، ایسا غلبہ ہو سکتا ہے، میڈیا کا ایسا جادو چل سکتا ہے، اس طرح پورے عوام کے ذہن و دماغ پر اتنا اثر ہو سکتا ہے۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ دعا مانگ کے گئے ہیں کہ اللہ کبھی کسی اثر سے میری نسلوں میں سے کوئی شخص کبھی شرک قبول نہ کرے، کبھی مورتی پوجا نہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ تو توحید سمجھائیں۔ کپڑے ایسے پہنو، ساکس ایسے پہنو، بننی کیا کیا سمجھایا جاتا ہے، چھری اور کانٹا کھانے میں کیسے استعمال کرو، کیا کیا سمجھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ بیٹا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو توحید کے گھر میں پیدا کیا۔ توحید اور شرک کا کمپیریزن کرتے رہنا چاہیے۔ لاجیکل فرق جو دونوں میں ہے، عقلی تضاد جو دونوں میں ہے،
ایک 100% عقل کے مطابق چیز ہے اور ایک 100% عقل کی دشمن چیز ہے. اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اپنے بچیوں کو سمجھانا بھی چاہیے. خاص طور پر جب آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں شرک کے مرکزوں میں، کان کھول کے سنیے، آپ بھیج رہے ہیں ایسے اسکولوں اور کالجوں میں جہاں سرسوتی پوجا ہوتی ہے، جہاں نہ جانے کیا کیا دیپ جلائے جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے منتر پڑھائے جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی پریئرز ہوتی ہیں، جہاں جیزس کرائسٹ کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر اسمبلی میں کیا مانگا جاتا ہے، اور آپ اتنے بے ہوش ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کچھ نہیں سمجھاتے. آپ سمجھ رہے ہیں میرا بچہ، جی نہیں، آپ کا بچہ انسان ہے اور انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے. پھر یہ ماحول خاموش ماحول نہیں ہے، یہ خاموش ایگریسو ماحول ہے. اس ماحول میں پوری شدت کے ساتھ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر توحید والے کو مشرک بنا دے. یہ کان کھول کے سنیے، یہ چاہا جا رہا ہے قانون سازی کے ذریعے، رسموں کے ذریعے، کسٹمز کے ذریعے، ٹریڈیشنز کے ذریعے. یہ چاہا جا رہا ہے. کوئی عمارت کا افتتاح کرنا ہوتا ہے تو بھوم پوجا ہوتی ہے، ناریل پھوڑے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. ہم ایک سخت امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں. لیکن دکھ امتحان کا نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں. جیسے میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ چمڑے کے کارخانے میں پیدا ہونے والا بچہ وہ پیدا ہی ہوتا ہے اس بدبو کے درمیان جو وہاں پھیلی ہوئی ہے. تو دھیرے دھیرے اس کا دماغ اس کو نارمل چیز محسوس کرنے لگتا ہے، اسے کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا. اس کے برخلاف اس کے 2 کلومیٹر دور سے بھی کوئی عام آدمی میرے آپ کے جیسا گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو ناک پہ رومال رکھنا پڑتا ہے، خوشبو لگانی پڑتی ہے، اتنی خراب بدبو آتی ہے. ہم چونکہ شرک کے غلبے کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں. سنو بھارت کے مسلمانوں، ہم چونکہ شرک کے غلبے کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں اور اس غلبے کی آنچ روزانہ تیز ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ہم کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی کم سے کم فکر، اپنے بچوں کی فکر تو روزانہ بڑھنی چاہیے. روز چند منٹ بیٹھ کر بچوں کے پاس ہم سمجھائیں، ایک سوال کریں، اپنے غیر مسلم دوستوں سے بھی کریں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہ بھئی ایک بات بتاؤ، یہ بہت سارے دیوی دیوتا یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک رب جو سارے شعبوں کا خدا ہو؟ یہ ایک لاجیکل سوال ہے، عقلی سوال ہے. شرک سراسر خلاف عقل ہے، توحید 100% مطابق عقل ہے. تب گفتگو ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کر کے سکھا دیا کہ بڑے سے بڑا مسلمان اپنے اور اپنی اولاد کو شرک سے محفوظ نہ سمجھے. آگے دعا مزید مانگی انہوں نے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے رب، انہوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا. جس کانٹیکسٹ میں میں اس وقت یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں لگ رہا جیسے آج ہی آیت اتری ہو. سمجھے ہی نہیں آپ لوگ؟ کیوں آج اتری؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ، اپنے بندوں بندیوں کو عقل دے.
کمال ہے، پہلے مانگی گئی ہے ملک میں امن کی دعا، اس کے بعد مانگی جا رہی ہے شرک سے بچنے کی دعا۔ یہ کیا ابراہیمی دعا ہے! توحید پھیلانے کی تمنا اور رکھنے، دعا کرنے والے لوگ، تمنا رکھنے اور دعا مانگنے والے لوگ ملک میں بدامنی چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ شرک سے بچنے کی، نسلوں اور پوری قوم کی شرک سے حفاظت کی دعا کرنے والے لوگ وہ کبھی بھی ملک میں بدامنی نہیں چاہ سکتے۔ حد یہ ہے کہ توحید سب سے اہم حقیقت ہے، مگر اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے امن و امان کی دعا مانگی۔ بڑے اشارے ہیں، میں تفصیل بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو میری بات مان لے وہ میرا ہے، وہ میری اولاد کا ہو، اولاد ہو یا نہ ہو، وہ میرا ہے، وہ مجھ سے ہے، مجھ سے۔ ومن عصانی، اور جو میری بات نہ مانے، فإنک غفور الرحیم، تو آپ معاف کرنے والے ہیں۔ واہ رے ابراہیم! یہ نہیں کہا کہ جو میری بات نہ مانے اس کو ہلاک کر دیں اور تباہ و برباد کر دیں، جو میری بات نہ مانے تو یہ تو میں اس کے نہیں کہہ سکتا کہ اسے معاف کر دیجئے، مگر کہہ دیا سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کہ فإنک غفور الرحیم، پھر تو آپ معاف کرنے والے ہیں، پھر تو آپ بہت مہربان ہیں۔ یعنی تمنا یہ ہے کہ سزا کسی کو نہ ملے، مگر چونکہ منع کیا جا چکا ہے تو دعا کے لہجے میں نہیں کہہ رہے، دوسرے انداز سے کہہ رہے ہیں۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دے، لیکن چونکہ ہم سے کہا گیا ہے کہ تم سب گناہوں کے کرنے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہو، شرک کرنے والے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو ایک راستہ نکال رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، آپ نے منع فرما دیا ہے، لیکن اتنا تو یاد دلا سکتا ہوں اللہ کہ آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، میں اپنے خاندان کا ایک حصہ میں نے لا کر بسا دیا ایک ایسی وادی میں جہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کچھ پیداوار ہے، وادی غیر ذی زرع میں، صرف ایک مقصد کے لیے بسایا ہے اللہ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ پروردگار یہ لوگ نماز قائم کریں، آپ سے تعلق جوڑیں اپنا بھی، اور جو جن سے ان کا رابطہ ہو ان کا بھی تعلق یہ آپ سے جوڑے۔ بس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیجئے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں۔ کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں بندوں کے رخ کو رب کی طرف موڑنے کے لیے کسی مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں نبیوں کے طریقے پر دعائیں، تمنائیں، کوششیں اور محنتیں کی جائیں، جہاں اللہ کے بندے جوق در جوق آئیں، ان کی تربیت ہو، ان کو سمجھایا جائے، زندگی کا سلیقہ سکھایا جائے، پرامن زندگی کا، منصفانہ معاشرت کا طریقہ سکھایا جائے، اور وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر وہ علم کا، امن کا چراغ روشن کریں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے، ایک مرکز ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے، ایک جائے پناہ ہونی چاہیے۔
مثابۃ للناس، ایک جگہ جہاں روحانیت، اخلاق، عقل، علم، دانش، سمجھداری، ان کی تربیت ہو، زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں جہاں رہنمائی ملے، ایک ایسے مرکز کی ہر قوم کو، ہر دور کو، ہر نسل کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور مرکز کیسے آباد ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل اس مرکز کی محبت سے بھر دیجئے اور اس مرکز کی طرف مائل کر دیجئے، یعنی لوگ سمجھیں کہ یہ ہماری بڑی زبردست ضرورت ہے، اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو مضبوط کریں، اس کو آباد رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ تہوی الیہ، شدید محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجئے اس مرکز سے، اور میری اولادوں سے جن کو میں نے لا کر اس بے آب و گیاہ وادی میں بسا دیا۔ واقعی عجیب واقعہ ہے یہ۔ جہاں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل، وہ بہت ہی سرسبز و شاداب ملک تھا، ہرا بھرا ملک، برکتوں سے لدا ہوا ملک، اور اس ملک کو چھوڑ کر وہ لا کر بسا دیا اپنی فیملی کو انہوں نے ایک ایسی جگہ جہاں نہ آدم زاد، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی پیداوار، نہ کوئی کاروبار۔ اتنی بڑی قربانی تھی۔ مرکز کو قائم کرنے والا اسی سے ملتی جلتی قربانی دیتا ہے، اگر وہ قربانی سچی ہوتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو اس مرکز کی طرف مائل کر دیتے ہیں، دل محبت سے بھر جاتے ہیں۔ عجب قسم کی کشش اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں اس مرکز کے لیے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے ان کو پھل عطا فرما، روزی کا انتظام فرما، اور ان کو شکر گزار بنا، تاکہ یہ خوب شکر گزاری کے ساتھ آپ کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ اے ہمارے رب، آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جو ہم چھپائے رکھتے ہیں آپ سے، اور وہ بھی جانتے ہیں جو ہم چھپاتے نہیں، سب جانتے ہیں۔ اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شکر ادا کرتے ہیں بہت بڑی نعمت پر۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ اولادیں کتنی بڑی نعمت ہیں، بیٹے بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت دیر سے اولاد دی اور 2 بیٹے عنایت فرمائے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، بیٹوں کی اہمیت خاص طور پر کیوں ہے، بیٹوں کے لیے باپ کے دل میں تمنا کیا ہونی چاہیے۔ سارا زور باپ اور ماں کا اپنی اولاد کے سلسلے میں کس رخ پر ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ سے مانگا انہوں نے۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے رب کریم مجھے نماز قائم کرنے والا بھی بنا دیجئے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی۔ نماز قائم کرنے سے مراد اپنی نماز اچھی پڑھنا تو ہے ہی، شوق کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے لیے کسی کو فورس نہ کرنا پڑے، شوق کے ساتھ نماز پڑھنا، اور نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھنا بلکہ ماحول کو نمازی بنانا، ماحول کے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والی زندگی گزارنے والا بنانا۔ نماز پوری زندگی کا ایک شارٹ فارم ہے۔ جب کہا جائے چپ ہو جاؤ، جب کہا جائے پڑھو بولو، جب کہا جائے جھک جاؤ، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، جب کہا جائے سجدے میں گر جاؤ، جب کہا جائے بیٹھ جاؤ، جب کہا جائے دیر تک کھڑے رہو، جب کہا جائے کہ تھوڑی دیر کھڑے رہو، جب کہا جائے سلام پھیر دو، اپنا اختیار ہی نہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ کیا۔ زندگی پوری دراصل نماز کے رنگ میں رنگ جائے، اس کا نام ہے اسلام۔ کہ جس وقت کا جو حکم ہو اس وقت اس حکم کو کیا جائے۔ ہر وقت کے الگ احکام ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھیں آپ تو کھانے کا مزہ لیں، آپس میں باتیں کریں، ہلکی پھلکی ہنسی مذاق کی باتیں کھانا کھانے کے درمیان ہوں، یہ اس کا حکم ہے۔ اب کھانا کھانے کے درمیان آپ عذاب قبر پر بیان شروع فرمائیں، یہ حکم نہیں ہے۔ اور قبرستان میں آپ موبائل سے فوٹو کھینچنے لگیں، جنازے اترنے کے فوٹو کھینچنے لگیں، یہ تو سنگ دلی کی انتہا ہے۔ ہزاروں لوگ جنازے میں موبائل کو استعمال کرتے ہیں۔ غفلت اس بات کی دلیل ہے کہ شاید یہ انسان بری طرح غافل ہے اپنی موت سے اور اپنی قبر سے، ورنہ اس وقت یہ ہوش بھی نہیں رہنا چاہیے کسی کو۔ قبرستان میں لوگ ون ڈے میچ کا اسکور معلوم کرتے ہیں، تو کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر خوشیوں کا موقع ہے، اعتدال کے ساتھ خوشیاں منانی چاہیے۔ یا تو شادیوں میں بے پناہ بیہودگی، بے پردگی، فضول خرچی ہوتی ہے، یا شادیوں میں اتنی سختی بعض لوگ کرتے ہیں کہ گزرنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کسی کا انتقال ہو گیا، وہ سوچتا ہے میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاندان کی گھر تشریف لے گئے، وہاں نکاح تھا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کچھ ترانہ گا رہی تھیں، کچھ گیت گا رہی تھیں۔ بچیوں کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ اب جیسے ہی اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے وہ سب بچیاں اندر بھاگ گئیں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا کچھ بچیاں کچھ گا رہی تھیں، مجھے کچھ آواز لگی، تو جواب ملا جی کچھ بچیاں تھیں جو شادی کا موقع ہے تو کچھ گیت گا رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا ان کو ان سے کہو اپنا گانا جاری رکھیں۔ وار اسلام کتنا معتدل، کتنا آسان، کتنا حسین، کتنا لذیذ، بچوں کے شوق کی بھی رعایت، بچیوں کے ذوق کی بھی رعایت، محفل کے آداب اور رونق کی بھی رعایت اور سادگی کی بھی رعایت، غریبوں کا دل نہ ٹوٹے اس کی بھی رعایت، ہر پہلو کا خیال
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور تہذیب میں سکھایا گیا۔ تو دو نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق۔ بیٹیاں، مجھے چونکہ بہت احساس رہتا ہے تو بیٹیاں روٹتی بہت جلدی ہیں۔ میری یہ بات سن کر بیٹیاں روٹھ نہ جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹوں کا ذکر کیا، ہمارا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بیٹیوں کو خوشخبری ہو کہ ان بیٹوں کی ماں کون تھی۔ نہ ساتھ دیتی ہیں حضرت حاجرہ، نہ ساتھ دیتی ہیں حضرت سارہ، تو نہ ہوتے اسماعیل نہ ہوتے اسحاق۔ تو ان بیٹوں کو اس قابل بنانے والی بھی بیٹی ہی ہوتی ہے، اور اسی لیے باپ کے پیروں کے تلے جنت ہو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا۔ بیٹیوں ماں کے پیروں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کلیریفیکیشن سے اتنا ضرور ہوا ہوگا کہ بچیاں ناراض نہیں ہوں۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جہاں توحید کے پھیلنے کا مرکز ہو، اس علاقے کے چاروں طرف امن و امان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جہاں بھی اسلام اور توحید کے مراکز قائم ہوں، اس پورے علاقے میں خدمت خلق وغیرہ کے ذریعے سے، عوام کے رابطے کے ذریعے سے، بہانے سے، موقع پر محبت کے اظہار، اپنے حقیقی خیرخواہی کے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش اس مرکز کی طرف سے ہوتے رہنے چاہیے۔ ورنہ جب غلط فہمیوں کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگ عام طور پر الٹا خیال کرتے ہیں۔ مسجدوں کے قریب کے رہنے والے لوگ مسجدوں پر حملہ کرتے ہوں، ایسا آج تک سننے میں نہیں آیا۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، باہر سے بلائے جاتے ہیں، کبھی کچھ کرایہ دے کر یا کچھ تنخواہ دے کر بلائے جاتے ہیں، وہ آ کر مسجدوں پر حملے کرتے ہیں۔ ہر مسجد کو اپنے چاروں طرف کی آبادی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس بات کو کاش کہ کچھ لوگ سنجیدگی سے لیں۔ ہر مسجد میں چند نمازیوں کی ایک کمیٹی ایسی قائم ہو جائے کہ بھئی ہم لوگ ایک ایک گھر کی فکر کریں گے، پورے محلے کی، مسلمان غیر مسلم اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم بیماروں کا علاج کروانے کی کوشش کریں گے، ہم بچوں کی اچھی تعلیم کی کوشش کریں گے، تاکہ پورے علاقے کے اندر یہ ایک پیغام یقین کے ساتھ چلا جائے کہ یہ امن کا مرکز ہے، یہ بدامنی کا مرکز نہیں، یہ دہشت گردی اور آتنکواد کا مرکز نہیں ہے، یہ امن کا مرکز ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ کو مرکز کے لیے اللہ کے اشارے پر چنا، جہاں لا کر اپنی فیملی کو لا کر بسا دیا، وہاں اسباب کی لائن سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع، وہاں بس ایک سرمایہ تھا، توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، ایسا بھروسہ کہ اللہ، میں نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح کی امید اس کے بندوں اور بندیوں کو اللہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ساری دنیا نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی جگہ پر
کس قدر برکتوں کا سامان موجود ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو میرے باتوں کو نہ مانے، معصیت کا اور گناہ کا راستہ اختیار کرے، اسے یہ نعمتیں مت دیجیے گا، بلکہ ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں، اور ہر طرح کے لوگ وہاں جاتے اور آتے ہیں، اور آج تو رنگ ہی کچھ اور ہے، مگر شاید فإنک غفور الرحیم کے الفاظ کی اللہ نے لاج رکھنا طے فرما رکھا ہے کہ یہ الفاظ کی میں لاج رکھوں گا۔ میرے خلیل نے مجھ سے کہا تھا، تو میں دنیا میں ان لوگوں کو تنگی میں، تکلیف میں مبتلا نہیں کروں گا۔ مالک آپ تو خود ہی سب کچھ جانتے ہیں، بندہ اپنی جن ضروریات کا اظہار کر رہا ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میری ان ضروریات سے واقف نہ ہوں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، آپ سب جانتے ہیں، ہم جو چھپائیں یا جو نہ چھپائیں، آپ ہر بات سے باخبر ہیں، لیکن ہم مانگنا ہماری ادا ہے اور عطا فرماتے رہنا آپ کی شان ہے۔ آخر میں ایک آیت میں نے اور ملائی تھی اس کے ساتھ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظلم کرنے والے یہ دہشت گرد جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ غافل ہے، اللہ بے خبر ہے، یہ مت سمجھنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسا ننگا ناچ آتنکواد کا، ظلم و بربریت کا ہو رہا ہے۔ وسوسے دل میں خیال آتے ہیں لوگوں کے، یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں ہونے دے رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ سزا نہیں بھیجتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان کے موقع ہی پر جان نہیں لے لیتا؟ یہ مسجدوں پر چڑھائیاں، یہ مسجدوں پر جھنڈے، یہ چرچز پر جھنڈے، یہ قبضے، یہ قتل و غارت گری، یہ مار و پیٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ انٹرفیئر کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ زبان سے لوگ شاید کم نکالتے ہیں، لیکن اس طرح کے سوالات ذہنوں میں بہت آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، اسے خبر نہیں۔ نہیں، تم اللہ کے منصوبے کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو سمجھو۔ تمہارے مطالبے پر اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کو نہیں بدلے گا۔ انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے ان کے معاملے کو ایک ایسے دن کے لیے جس دن ایسی دہشت، ایسی ہیبت ان پر چھائی ہوئی ہوگی کہ نظر اٹھائیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آنے دو وہ دن، انتظار کرو ذرا۔ حیرت اور خوف اور سرافیندگی کے عالم میں یہ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، نگاہ ہے کہ پلٹ نہیں رہی ہوگی، ٹکٹکی بندی ہوگی، اور دل ہیں کہ اڑے جاتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، یہ خیالات لوگوں کے ذہنوں میں بہت آتے ہیں،
اور جب یہ خیالات، اگر اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے خیالات کی اصلاح فرمائیں اور نبی کو مخاطب کر کے کہیں کہ اے نبی تم سمجھنا مت کہ ہم غافل ہیں، اور نبی کے واسطے سے صحابہ سے کہیں کہ اصحاب محمد، احباب محمد، یہ مت سمجھنا کہ یہ جو کچھ ظلم و ستم و دہشت گردی کا بازار گرم ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم بے خبر ہیں، مت سمجھنا۔ اگر ان کو ضرورت تھی 1 درجے تو ہمیں تو ضرورت ہے 1 کروڑ درجے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا فہم اور ہماری عقل بہت کمزور ہے۔ دیکھیں اس دنیا کے سلسلے میں اللہ کا معاملہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو ایک ایسا اختیار دے کر پیدا کیا ہے کہ تم چاہو تو ظلم کا راستہ اختیار کرو اور چاہو تو انصاف کا راستہ، چاہو تو عقل مندی کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو توہم پرستی اور حماقت کا راستہ اختیار کرو۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ اور دنیا میں ہم بہت جلدی مداخلت نہیں کریں گے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی انٹرفیئرنس نہیں ہوتا۔ برسہ برس ظالم قومیں ظلم کرتی رہتی، ظالم حکومتیں ظلم کرتی رہتی، اور ایسا دور آتا ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کے دور میں رہنے والے مظلوم لوگ وہ بہت پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی، کب آئے گی، اور کیا جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اللہ ایسا طاقت والا ہے، اللہ ایسی قوت والا ہے، یہ ہے بھی سچ، یہ ہم کو خالی مطمئن کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ معاذ اللہ یہ وسوسے آج کل دلوں میں آتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم بار بار اپنے کو اور اپنوں کو یاد دلاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیلنڈر کے حساب سے کام نہیں کرتا۔ اگر ہمارے کیلنڈر کے حساب سے کام کرتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک 100-200 سال میں دنیا نبٹ جاتی، کیونکہ ہمارا موڈ واقعی یہی ہے، جو ظلم کرے اللہ میاں اس کو فجر کی نماز میں چھٹی کر دیجیے، اور کوئی ظلم ہو کرنے والا ہو تو دوپہر میں کر دیجیے، عصر تک کر دیجیے، مغرب تک کر دیجیے، عشاء تک کوئی رہ نہ جائے، ہمارے سوا کباب پراٹھے کھانے والا کوئی نہ رہے۔ یہ طریقہ ہے دنیا کو چلنے کا۔ بہت لمبی مدت تک اللہ انتظار کرتے ہیں، وہ لمبی مدت ہماری آپ کی حساب سے ہے، اللہ کے حساب سے تو 1 دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، تو کیا آپ قوموں کو 1 دن بھی نہیں جینے دینا چاہتے؟ یہ دنیا صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ اور لوگوں کو اللہ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے۔ موقع اس لیے دیتے ہیں کہ شاید لعلہم یرجعون، شاید یہ اپنے رویے کو درست کر لیں۔ کبھی ملک میں بھوک مری عام ہو جاتی ہے، کوئی وبا آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن آ جاتا ہے، تو شاید یہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا اپنے رویے کو درست کر لیں اور بدل لیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب یہ رویے کو درست نہیں کرتے تو یہ ظلم کی شدت بڑھتی چلی جاتی، اندھے ہو جاتے ہیں، اور ظلم کرتے 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 یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب ہم دنیا کے مالک ہو گئے، انا ربکم الاعلی، اور
اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بہت بڑی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو دیر ہوئی اور ڈھیل دی گئی وہ اللہ کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، ایک پلاننگ کی وجہ سے۔ املی لہم ان کیدی متین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، اس لیے کہ جو میرا پلان ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ یہ لوگ جو اس وقت ستا رہے ہیں محمد تم کو تمہارے ساتھیوں کو، ان ابراہیمی دعاؤں کے باوجود اور ابراہیمی دعا کی برکت سے برکتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ جو قریش کو امن حاصل ہے یہ ابراہیمی دعا کی برکت ہے۔ یہ جو قریش کو روٹی حاصل ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور یہ جو کچھ ستا رہے ہیں تم کو، تم بالکل پریشان نہ ہو، یہ مت سمجھنا کہ ہم غافل ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول کے ذہن میں تو یہ وسوسہ بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے۔ لیکن یہ صحابہ جو تڑپ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، کوٹے جا رہے تھے، ان کے دل کو یہ خیال ہوا ہوگا یا اللہ ہماری وجہ سے اللہ کے رسول کو یہ سننا پڑ رہا ہے، تو فوراً رجوع کرتے ہوں گے اللہ کی طرف کہ اللہ نہیں، ہمارے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے کہ آپ غافل ہیں، ہماری وجہ سے اپنے رسول کو ایسے انداز سے خطاب نہ کیجیے، وہ یوں ہی غمگین ہیں، وہ یوں ہی مضطرب اور پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل سزا کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، اصل سزا کی جگہ آخرت ہے۔ بہت اہم بات ہے دوستو، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو ظلم و ستم کرنے والے کرتے چلے جا رہے ہیں بظاہر، تو ایک بات کے تو یقین ہے کہ ان کو اتنی سخت سزا ملے گی جس سخت سزا کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ سزا ملے گی آخرت میں۔ اور ہمیں اطمینان ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے اگر سزا کی جگہ آخرت کو بنایا ہے تو ہم اصرار نہیں کرتے اللہ کہ آپ آخرت کی جگہ دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیجیے، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی پورے قرآن میں ظلم کرنے والی طاقتوں کا ذکر آیا ہے وہاں ذہنوں کو اللہ نے ہمارے آخرت کی طرف موڑا ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ سے بدگمانی تو ختم ہوتی ہی ہے، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل غمگین نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتے کہ یہ سب تماشے ہو رہے ہیں اور کوئی سزا نہیں مل رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایمان والا کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر سمجھتا ہے کہ آخرت میں کون کامیاب ہے اور آخرت میں کون ناکام ہے۔ لہذا ایسے حالات میں آخرت کی طرف دھیان کو موڑتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اتنا ظلم کرنے والے، اللہ کے گھروں کو بت قدوں میں تبدیل کرنے والوں کو کیا آخرت میں اللہ معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا اللہ؟ ایسی سزا ملے گی کہ وہاں شاید وہی پکاریں گے کہ دنیا ہی میں سزا مل گئی ہوتی تو اچھا تھا، یہاں تو ایسی سزا میں پھنسے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں۔ کیونکہ ہم مسلمان بھی آخرت کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں،
ہم دنیا کی قوموں کے مقابلے کو ون ڈے میچ سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر رزلٹ آ جائے. یہ نہیں ہوگا دنیا میں. ہماری 1000 تمنا ہو یہ بالکل نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پروگرام ہے، اپنا ایک کیلنڈر ہے جس کے حساب سے اللہ تعالیٰ. اور میں ایک اشارہ کر کے بات کو ختم کروں گا. آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آسان نہیں ہو رہا میرے لیے بولنا. ظلم کرنے والے سرکش حکمراں، ان کا ظلم جب بہت بے پناہ بڑھتا ہے اور ان کا نشہ سر پر چڑھ کر بولتا ہے، طاقت کے نشے میں یہ چور ہو جاتے ہیں، تو ایک لمٹ، ایک مقام ظلم کا ایسا آتا ہے کہ وہ ملک کے مظلوم طبقات بالآخر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے، پوری تاریخ بتاتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم ہوتا رہے اور مظلوم ہمیشہ ظلم سہتے رہے. یہ کبھی نہیں ہوا. میں طویل نہیں کر سکتا بات کو، ورنہ میں تاریخ سے اس کی بہت سی مثالیں دیتا. ایک وقت آتا ہے کہ مظلوم طبقہ اٹھ جاتا ہے. میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے، اور کاش کہ اتنا ظلم نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ملک میں بھی مختلف مظلوم طبقات اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ پھر سر سے کفن باندھ لیں گے، ہر خطرہ مول لیں گے، اور ملک میں سب کے لیے انصاف کی کوششیں کریں گے، مختلف طبقات. اس لیے کہ ہر طبقے کے اندر ایک بے چینی ہے. ایک وقت ہوتا ہے جس میں کہ لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے، پھر جب قومیں کھڑی ہونے لگتی ہیں تو پھر کوئی انہیں روک نہیں پاتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر امید کے چراغ اور تیز کریں، اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، اپنے گھر والوں کو بہادر بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بہادر بنائیں، اپنے دفاع کے اوپر پوری توجہ دیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ملک کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ اپنے دفاع میں اس پر حملہ کیجئے. یہ ملک کا قانون بھی اجازت دیتا ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے. اس لیے کمزوری، ڈر، خوف، مایوسی، ہر آدمی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. جس کو ذرا سا موقع ہے، میں ترکی چلا جاؤں حضرت میں ملیشیا چلا جاؤں، تو ملیشیا میں تو اللہ تعالیٰ پہنچ نہیں سکتے. ملیشیا میں تو ملک الموت آئیں گے نہیں، ویزا ہی نہیں ملے گا ان کو. ترکی کی حکومت بھی ملک الموت کو ویزا نہیں دیتی، تو وہ تو جا ہی نہیں پائیں گے، لہٰذا وہاں ہمیشہ رہیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر پیسے کم ہوں تو رحمان فاؤنڈیشن مدد کر دے گا. جو بھاگنا چاہتے ہیں وہ چوڑیاں خرید لیں، رسید ہمارے پاس بھیج دیں، بندے خرید لیں، بالیاں خرید لیں اور برقع خرید لیں، اور یہاں آ کر بیٹھے برقع پہن کے، میں اجازت دے دوں گا. یہ کیا پاگل پنا ہے، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، یہاں بھاگ جائیں، وہاں بھاگ جائیں. کیا ہے یہ؟ 1000-2000 پڑھے لکھے لوگ چلے جائیں گے باہر، باقی آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ 30 کروڑ مسلمانوں کو وقت کے فرعونوں کے حوالے کر کے چلے جائیں؟ آپ نہیں سوچتے ایسے لوگ کہ کسی طرح میں 10 کا محافظ بنوں، 20 کا سہارا بنوں، اسلام کا خدمت گزار بنوں؟ یہ وہی انفرادی سوچ ہے جس پر میں شروع سے لعنت بھیج رہا ہوں.
انفرادی سوچ نے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس ملک میں پیدا کیا ہے، اس ملک کی عظمتوں کے بہت سے پہلو ہیں، اس ملک کا ماضی بھی اچھا تھا اور انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل اور بہتر ہوگا۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، اور یہ اسی طرح ہوگا جب مظلوم قومیں تنگ آ جائیں گی تو مظلوم قوموں کے آپس کے فاصلے ختم ہو جائیں گے اور وہ سب ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سب مل کر اس ملک سے ظلم کے خاتمے کی کوشش کریں گے۔ ظاہری شکل اس کی کیا بنے گی وہ اللہ بہتر جانے، لیکن ہونے والا یہی ہے۔ اس وقت جو لوگ ملک سے بھاگ چکے ہوں گے وہ بہت پچھتا رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور یہ کہیں گے حضرت ہم تو بہت دعا کر رہے تھے آپ کے لیے، ہاں اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے ہم بہت دعا کر رہے تھے، ہم تو بیت الخلاء بھی نہیں جاتے تھے، صرف دعا ہی کرتے تھے، ہاں ہم بیوی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، دعا ہی کرتے تھے، بس ہماری دعاؤں سے سب ہوا ہے، سب ہمارے بزدلوں منافقوں کی دعاؤں سے ہوا ہے، باقی تو آپ لوگوں میں کوئی خیر تو تھا نہیں، خیر تو سب ترکی چلا گیا، خیر تو سب ملیشیا چلا گیا، کیا پاگل پنا ہے۔ نوجوانوں اب باری آئی ہے تم کو اپنے جوہر دکھانے کی، اب وقت آیا ہے تم کو استقامت کا، اب وقت آیا ہے تم کو، اب بہت لمبی مدت باقی نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، جو چنی ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت سمجھنا اور یاد رکھنا جو کچھ ہو رہا ہے نا اسی کے اندر سے کچھ اور نکلے گا، مگر اس کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، اور دل کی آنکھیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سب کی تقریباً بند ہو چکی۔ انہا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اس حقیقت کی جو میں نے ابھی بیان کی۔ ہمارے ملک میں آزادی کو کتنے سال ہوئے؟ 75۔ اسرائیل کو بنے ہوئے ناجائز بچے کو پیدا ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 74۔ اب 74 سال میں اسرائیل کا کیا حال ہو گیا؟ اسرائیل کے ظلم و ستم اپنی آخری عروج کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ 30,000 32,000 لوگ شہید ہو گئے، جن میں سے 2/4 بچے اور عورتیں ہیں۔ 111-12 دن ہو چکے ہیں، مسلسل ظلم و ستم جاری ہے۔ سنو اس 110 دن کے ظلم و ستم کا اور فلسطینی مجاہدین کی قربانیوں کا، ان کے صبر کا، ان کے حوصلے اور عزم کا نتیجے کیا نکلے ہیں، میں ایک ایک کر کے سناتا ہوں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب رات کی تاریک کی بہت بڑھ جاتی ہے تب صبح روشن قریب ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ اسرائیلی فوجی اب تک تقریباً 3,200 کے تعداد میں جہنم رسید کیے جا چکے ہیں، پہلی مرتبہ۔ وہ لوگ تعداد بہت کم بتا رہے ہیں، میں بین الاقوامی جو ذرائع ابلاغ ہیں میں ان کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ پھر تقریباً 300 فوجی جنرل، کمانڈر، لیفٹیننٹ کرنل، لیفٹیننٹ جنرل، بڑے بڑے افسران اور کچھ سپاہی فوجی وہ اس وقت الحمدللہ حماس کی گرفت میں ہیں۔
5 لاکھ وہ یہودی صہیونی جنہوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنے مکان بنائے تھے، 5 لاکھ لوگ اپنے مکان چھوڑ کر چلے گئے، بھاگ گئے۔ وہ پورے مکانات بالکل خالی ہیں، اور انہی مکانات میں اس وقت ہمارے مجاہدین اڈے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہیں ان کے ذخیرے ہیں، وہی ان کی آرام گاہیں ہیں۔ انشاءاللہ سب واپس ملیں گے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد، اس کی جتنی خفیہ انفارمیشن تھی، اللہ کا شکر ہے وہ ساری خفیہ معلومات ان مجاہدین کے پاس آ گئی ہے۔ کمپیوٹر کو جاننے والے، ہیکنگ جاننے والے لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو صوفیوں کا مجمع ہے، یہ ہیکنگ کیا جانے بیچارے۔ اب حملہ وہ نہیں کر رہے ہیں، اب حملہ مجاہدین کر رہے ہیں۔ ہوائی حملے ہو رہے ہیں، وہ بھی بہت کم کر دیے انہوں نے۔ باقی تو اب اقدام کی باری کسی اور طرف ہے، اور دفاع کوئی اور کرے۔ جس فوج کے بارے میں کہا جاتا تھا الجیش الاسرائیلی جیش لا یقہر، اسرائیلی فوج، اس کو کبھی کوئی بھی اس پہ سے جیت نہیں سکتا۔ اس کے پراخچے اڑ گئے ہیں، اس فوج میں اختلاف ہو گیا ہے، اس فوج کے کمانڈر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، کتنوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور کتنوں کو خود اسرائیلی حکومت نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی بات، میں اگر یہ نہ جانتا ہوتا کہ میری بات کو صرف یہاں کا مجمع نہیں سنتا تو میں بہت سی باتوں کو نہ کہتا۔ مغربی تہذیب ایک دم برہنہ ہو گئی۔ مغربی تہذیب یہ کہتی تھی کہ ہم بڑے انسانی حقوق کے نمبردار ہیں، ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق، عالمی انصاف، برابری وغیرہ وغیرہ، کتنے مقدس الفاظ بولتے تھے مغرب کے لوگ۔ اب اللہ کا شکر ہے ان کے بدن پر ایک چٹ لباس کی باقی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے سامنے مغربی تہذیب کی جارحیت مادر ذات برہنہ ہو گئی، بالکل عریاں ہو گئی ہے۔ اب بھی کوئی مغربی تہذیب کو آئیڈیل سمجھتا ہے تو اس کا دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ جو تیاریاں اس بات کی چل رہی تھیں سعودی عرب کی حکومت کے ذریعے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور بس ختم، اللہ کا شکر ہے اس پورے منصوبے کا جنازہ نکل گیا۔ اب کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے نام کی بھی لینے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ میں کس بات کو سنا رہا ہوں؟ یہ وہ لوگ، یہ استقامت کے نتیجے بتا رہا ہوں، یہ ہمت اور حوصلے اور اجتماعی سوچ کے نتیجے سنا رہا ہوں۔ اجتماعی سوچ جب آ جاتی ہے تو تھوڑی سی طاقت بہت بڑی طاقت پر غالب آ جاتی ہے۔ مسئلہ فلسطین پوری دنیا میں اس وقت سر فہرست آ گیا، اس کو بالکل ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا تھا، بھلا دیا گیا تھا۔ لیکن سلام ہو ان جیالوں کو کہ انہوں نے ٹاپ لسٹ پر پوری دنیا میں مسئلہ فلسطین، اب دنیا کی کوئی میٹنگ ہو، کوئی کانفرنس ہو، اس میں سب سے زیادہ سب سے پہلے مسئلہ فلسطین کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر پوری امت کے اندر ایک اجتماعی شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا، الحمدللہ۔ پھر جو اسرائیلی قیدی مجاہدین نے گرفتار کیے، مجاہدین نے جس اسلامی طریقے پر ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا، تو ان قیدیوں نے واپس جا کر جو منہ بھر بھر کے تعریفیں بیان کی، زبردست ذکر خیر کیا، بتایا کہ انہوں نے ہمارا کتنا خیال رکھا۔ لڑکیوں نے بتایا، عورتوں نے بتایا کہ ہمارے کمرے میں کبھی کوئی مرد داخل نہیں ہوتا تھا، ہمارے کمرے میں ان کی خواتین کی جو پولیس تھی وہ آتی تھی، اور ہمیں ناشتہ، کھانا، چائے جو ہم مانگتے تھے، اور جو ہم مانگتے تھے اس سے بھی بہتر
ہمیں وقت پر ملتا تھا، ہمیں بہت عزت کے ساتھ رکھا گیا، کسی نے ہم کو ٹچ نہیں کیا، کسی نے ہمیں بری نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ اس کا بہت زبردست اثر پڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اسی مغربی دنیا میں اب تیزی کے ساتھ اللہ کے بندے اور بندیاں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور ان سے جب پوچھا جا رہا ہے، ایک مسجد میں 300 عورتیں انگریز وہ جمع ہوئیں، غیر مسلم، عیسائی اور یہودی، اور انہوں نے ایک مسجد میں امام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اور انہوں نے جب پوچھا کہ آپ لوگ اسلام قبول کرنے کیوں آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں نے، صہیونیوں نے جو شدید مظالم کیے ہوئے ہیں مسلمانوں پر غزہ کے، اس کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی شکن نہیں ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک باپ اپنے بچے کو لیے کھڑا ہے، شہید بچے کو، اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں راضی ہوں، یہ بتائیے آپ راضی ہو گئے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ؟ اس کو دیکھ کر ہم مان گئے ہیں کہ انہی کا اسلام ٹھیک ہے، انہی کا یقین مضبوط ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں یہ سب۔ اس لیے تو الحمدللہ اسلام کے پھیلنے، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے راستے پر آنے کا بھی راستہ کھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین بڑھ رہا ہے، اللہ کی طاقت اور قوت و اقتدار پر یقین بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کی اکنامک پوزیشن بہت خطرناک کرائسس کا شکار ہے، باہر سے بہت کچھ پمپ نہ کیا جائے تو شاید بھکمری عام ہو جائے۔ سیاحت اور ٹورزم کے ذریعے اسرائیل کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ زیرو پر آ گئی ہے۔ اب دنیا میں کوئی شخص بھی گھومنے اور سیاحت کے لیے اسرائیل جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا، نہ لوکل نہ فورن، باہر سے کوئی وہاں کے کاروبار میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ سارے کارخانے اور فیکٹریز بند ہو چکی ہے، اسکول کالج سب بند چل رہے ہیں، زندگی بالکل ٹھپ ہو گئی ہے، اور تقریباً روزانہ 2.5 کروڑ ڈالر کا قومی خسارہ اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ 2.5 کروڑ ڈالر۔ 4,000 وہ لوگ جو ریزرو فوجی تھے وہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ اب ہم فوجی سروس میں نہیں آئیں گے، تاکہ چاہے آپ ہمارے ساتھ جو چاہیں کریں۔ 400 پائلٹس نے ہوائی جہاز اڑانے اور ایئر فورس میں خدمت کر کے فلسطین پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عوام کے اندر ایک شدید بیزاری پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا کیپٹل تل ابیب دنیا کا سب سے زیادہ خوف زدہ قسم کا شہر ہے، نفسیاتی مریض دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت تل ابیب میں ہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی تھیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہ بھائی خدا کے بندو، اب میں اتنا سخت بیمار چل رہا ہوں مہینوں سے، میں ذکر نہیں کرتا، بہت ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی شکایت نہ ہو جائے۔ خدا کے بندو مجھے دکھاؤ کہ میری محنت کچھ رنگ لا رہی، مجھے کچھ پتہ تو چلے۔ آپ آتے ہو بیان سن کے چلے یار، آپ آتے ہو بیان سن کے چلے یار، اور تنہائی میں آ کر ملتے بھی ہو مجھ سے تو بس میں سچ کہتا ہوں صرف اپنے انفرادی مسائل کے لیے ملتے ہو، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لوگ مجھے بالکل نہیں پہچانے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں پہچانیں گے، بالکل نہیں پہچانے آپ مجھے بس ایک بوتل میں پانی دم کرنے والے سمجھتے ہیں۔ ارے بابا، آپ کی ذاتی مشکلات کے لیے یقیناً دعا مانگیں گے، لیکن اس وقت صرف اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی فکر کرنا، کیا آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ فلسطین میں بھی کوئی بوتل لیے گھوم رہا ہو کہ اس پہ دم کر دیجیے؟ اپنی جان قربان کرو، اپنے مال لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، کچھ دن تربیت لو، سمجھو
ہمیں ہتھیار نہیں چلانا اس ملک میں، قطعاً نہیں۔ سب سے پہلی دعا ہماری یہی تھی کہ اجعل هذا البلد آمنا، اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ لیکن تم یہ تو دیکھو کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو تاکہ کچھ غریب بچوں کی تعلیم ہو، اور غریب بچے صرف مسلمان نہیں ہیں، تمام مظلوم اور محروم قوموں کے بچوں کی خدمت ہم کو کرنی چاہیے، تمام مظلوم اور محروم قوموں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہر لحاظ سے خدمت کی فکر کرنی چاہیے۔ جو میرا اصل پیغام ہے اس کو سمجھو، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ماہانہ مجلس کو بھی بالکل ختم کر دوں، اس لیے کہ میں جس احساس کی آگ میں جل رہا ہوں اس کی چنگاری بھی آپ میں سے کسی کو ابھی تک نہیں لگی۔ کیا بتاؤں، میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، بہت دل دکھا ہوا ہے، اور اب غم میرا مجھے برداشت نہیں ہو رہا، میری صحت تیزی سے گر رہی ہے، اللہ ہی جانے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ذرا سا کچھ بہادری، کچھ ہمت، کچھ سمجھداری، کچھ اجتماعی شعور کا ثبوت دیجئے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور آج میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کا مراقبہ بھی ہو، بہت دن سے میں نے اجتماعی مراقبہ نہیں کیا، نہیں کرایا، لیکن شاید دل کچھ پگھلیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ دل عجیب حالت میں ہے۔ اللہ کا ذکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دل سے، ایک زبان سے۔ دل سے ذکر کو مراقبہ کہتے ہیں۔ بہت سے حضرات وہ ہوں گے جو مراقبے کی مشق ان کو نہیں ہے، ان کی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ چپکے ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہ دعا مانگیے، اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے، میرے دل پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجیے، یہ دعا مانگیے سب لوگ۔ اب یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی تمام گندگیاں، ظلمتیں دور ہو رہی ہیں، اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبات سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، بس دل، یہ تصور کیجئے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں بھی کریں، میرے نوجوان ساتھی بھی کریں، پورا مجمع کرے۔ گردن کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے دماغ کی پوری توجہ دل کی طرف لگا لیجئے، اور بس دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجئے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، تیرے در کو چھوڑ کر میں اب بھلا جاؤں کہاں، تیرے در کو چھوڑ کر میں اب بھلا جاؤں کہاں، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے،
کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ عبادت نہ زہد نہ خواہش جاہ و حسب، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، رحم کر مجھ پر تو اب چاہے ضلالت سے نکال، بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یا رب مل کو مال، رحم کر مجھ پر تو اب چاہے ضلالت سے نکال، بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یا رب مل کو مال، اپنے جمعہ اولیاء باصفا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، گو میں عاصی ہوں گو میں ہوں ایک بندہ عاصی ہوں نام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، گو میں ہوں ایک بندہ عاصی ہوں پر نام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب غفور، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، تیرے در کو چھوڑ کر میں اب بھلا جاؤں کہاں، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، تیرے در کو چھوڑ کر میں اب بھلا جاؤں کہاں، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور،
انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، تیرے در کو چھوڑ کر میں اب بھلا جاؤں کہاں۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلاة دائما بدوامک، صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما نسيتنا ولا ترهقنا. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے. یا اللہ، اپنے نیک اچھے صالح بندوں میں شامل فرمائیے. یا اللہ، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو آج کی اس مجلس کی برکت سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ، آپ نے ہم کو بے پناہ مواقع دیے ہیں، لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ان موقعوں کو گنوایا ہے. اے اللہ، ہم ان موقعوں کو گنوانے کا جو جرم ہم سے سرزد ہوا ہے وہ یعنی اے اللہ، بالکل ہم آپ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ شاید زنا اور شراب خوری سے زیادہ بڑا گناہ تھا. جو ایسی ایسی نعمتیں ہم کو اللہ نے آپ نے عطا فرمائی تھی، ایسے ایسے مشائخ، ایسے ایسے اساتذہ، ہمارے حضرت والا، پھر حضرت والا کے والد محترم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ایسے یا اللہ اباقرہ اور ایسے ایسے عظیم شخصیتیں اللہ آپ نے ہم کو عطا فرمائی تھی. لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یا اللہ ان نعمتوں کی بڑی ناقدری کی، اور یہ گناہ عظیم، ہمارا یہ جرم شاید آخرت میں یا اللہ سب سے بڑا جرم نکلے کہ کیسے کیسی نعمتیں تم کو عطا کی تھی، کیسے کیسے مواقع تم کو عطا کیے تھے، لیکن کیسا تم نے جرم کیا کہ ان مواقعوں کو گوا دیا. اے اللہ، اس جرم عظیم کی ہم کو یا اللہ معافی دے دیجئے. اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہم اغفر لی خطئی وعمدی کلہا، اللہم انعشنی واجبرنی وارزقنی. اے اللہ، ہم کو پھر سے دوبارہ زندگی عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہم میت مردار ہیں، ہمیں زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ، ہم اس حالت میں مر جائیں گے تو مردہ مر گیا تو کیا فرق پڑے گا. یا اللہ، ہمیں زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ، ہمارے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہے، جو جرائم ہو گئے ہیں، اس کے ازالے کی عافیت سے شکل پیدا فرمائیے. اللہم ارحمنا، اللہم انعشنا واجبرنا وارزقنا واہدنا لصالح الاعمال والاخلاق ولا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت.
الا انت الا انت۔ یا اللہ اس جرم عظیم کے لیے ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس گناہ عظیم کے لیے ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنی پیاری قرآن کریم کی باتیں سننے کو ملی ہیں، کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حضرت ابراہیم کی دعا ایسی عظیم الشان دعا ہے، سب 20 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، طوطے کی طرح رٹتے آ رہے ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ انبیاء کے جذبات کیا ہوتے ہیں، انبیاء کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں۔ یا اللہ ان نبیوں کی تمناؤں کے آپ نے ہم کو جھوٹا ہے، اے اللہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم وارث انبیاء ہیں، لیکن خدا اے اللہ آپ گواہ ہیں کہ وراثت کا ایک حبہ بھی ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم کو نہیں ملا ہے۔ یا اللہ ان بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں، یا اللہ ان بزرگوں کے، یا اللہ ان کے یا اللہ ان کے دم قدم کی صدقے میں یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما دیجئے، اور قرآن کے یا اللہ اس پیغام کو لے کر، اتنا پیارا پیغام ہے یا اللہ، کتنا پیارا، اور یہ بات یا اللہ یہ اس ملک کے بارے میں تو ابھی ایک صاحب نے ایک اپنا واقعہ سنایا کہ وہ آ رہے تھے یو پی سے، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے اوپر کی برتھ پر نماز کی نیت مان لی، نیچے کچھ لوگوں نے ہنومان چالیسا پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے اتر کر انہی بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے انہوں نے اتر کر کہا کہ بھائی بڑی خوشی ہوئی، میں ہی ایک تنہا دھارمک انسان نہیں ہوں، اس میں آپ بھی دھارمک انسان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ ایسے متاثر ہوئے اور ایسے شرمندہ ہوئے، کہتے ہیں کہ بمبئی تک آنے تک پھر نہ مجھے کوئی چیز خرید کر کھانے کی ضرورت پڑی، نہ خرید کر پینے کی ضرورت پڑی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں، یا اللہ اپنے جذبات کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، خیر کی اور بھلائی کی قدردانی کرنے والے لوگ ہیں، ابھی بھی یا اللہ ان میں انسانیت باقی ہے۔ اے اللہ ہمارے حضرت والا کے والد بزرگوار نے ایک بڑی پیاری کتاب آج سے 80 سال پہلے لکھی تھی، آج بھی وہ کتاب بالکل تازی ہے، انسانیت زندہ ہے۔ یقیناً یا اللہ دنیا میں بھی انسانیت زندہ ہے، اور لاکھوں لوگ یا اللہ سخت سردیوں میں سڑکوں پر فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے راستوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی یا اللہ کی گواہی ہے کہ ابھی یا اللہ آپ قدرت ان سے مایوس نہیں ہوئی ہے۔ کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے ان تک یہ محبت بھرا پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ دیکھو انبیاء تمہارے لیے کتنا تڑپا کرتے تھے اور کتنا رویا کرتے تھے۔ یا اللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ لکھنؤ میں ایک جو ہے وہاں کے گنگا پرساد ہال میں ایک اجتماع ہوا تھا، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے تقریر کا آغاز کیا تھا کہ پیغمبر صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اشہد ان العباد کلہم اخوہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سب کے سب بندے بھائی ہیں۔ یا اللہ محمد رسول اللہ رات کی تنہائیوں میں اندھیروں میں یا اللہ اس بات کی تعلیم دے کر گئے ہیں، اور دن کے اجالوں میں اور پیغمبروں نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمام انسان بھائی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل برادرہوڈ کا کانسیپٹ ان نبیوں کا دیا ہوا ہے، ان کا صدقہ ان کا طفیل ہے۔ یا اللہ ہمارے حضرت والا کے لیے روئے سے خدا کی قسم جب وہ کہہ رہے تھے کہ ربنا اے اللہ کہ وجعل هذا البلد آمنا وارزقنی من الثمرات، جب انہوں نے البلد کی تشریح کی، اللہ کی قسم میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جا کر حضرت والا کے ہونٹ چوم لوں، ان کے ہاتھ چوم لوں، ان کے پیر چوم لوں۔ میں یا اللہ جیسی قدردانی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں کے طلبہ بھی یا اللہ مجھے شکوہ ہے، اور یہاں کے اساتذہ بھی، میں بھی اس کا مجرم ہوں، لیکن میں تنہا مجرم نہیں ہوں۔ مجھے یا اللہ اس بات کا بہت دکھ رہتا ہے۔ یہ مفتی خالد یا اللہ یہ جانتا ہے کہ 3 سال تک لوگ تڑپتے ہیں اس ہستی کو سننے اور اپنے پاس بلانے کے لیے۔ یا اللہ ان بدقسمتوں، ان محروموں کے سامنے رات دن یہ نعمت ہے، لیکن اس کا کوئی قدردان نہیں ہے۔ یا اللہ اس کی قدردانی کی ان طلبہ کو توفیق عطا فرمائیے۔
یا اللہ یہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ان اساتذہ کو، یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کی رہنے والیوں کو، یہاں کی ماؤں اور بیٹیوں کو، یہاں کے طلبہ کو، یہاں کے اساتذہ کو، یا اللہ باہر کے آنے والے ناقدری کریں تو ان سے پھر بھی وہ شکوہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ گھر کے لوگوں سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت بری، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ باہر کے لوگوں کا تلوار کا وار اور گھر کے لوگوں کا ایک کچوکا یا اللہ بہت بڑا پہاڑ جیسا ہوتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ میرے مولا ان طلبہ کو بھی اس جرم عظیم سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اور مدارس کے مقابلے میں یا اللہ خدا کی قسم، آپ کی قسم، یہاں کے طلبہ بہت اچھے ہیں۔ ان کی تواضع، ان کی نیکی، ان کا تقوی تہجد کے وقت سے مسجد آباد ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک سے فضا منور ہو جاتی ہے، اساتذہ محاذ پر جیسا کوئی کمانڈر کھڑا رہتا ہے ایسا یا اللہ یہ اساتذہ کھڑے رہتے ہیں ان طلبہ کے پیچھے۔ یا اللہ ان کو یا اللہ وہ رباط والا اجر عطا فرمائیے۔ میں نے ایک استاد سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو رباط پر کھڑے رہنے کا اجر ملے گا، اور بالکل میں نے سچے دل سے، میرے دل میں ایک تمنا آئی تھی، میں نے کہا کہ مجھے ان کو اس بات کی اطلاع دینی چاہیے۔ یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور بہترین یا اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے۔ حضرت والا کی روحانیت کا تصرف ہے کہ ایسے اساتذہ ملے ہیں، حضرت والا کی روحانیت کا تصرف ہے کہ ایسے طلبہ ملے ہیں، اور حضرت والا کی روحانیت کا تصرف ہے کہ ہمارے ایسے ساتھی دور دور سے آتے ہیں، اتنی قدردانی سے آتے ہیں، اتنی یا اللہ جذبے سے آتے ہیں اور اتنی قربانیوں سے آتے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے، ایک ایک دل کم ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ آپ کس منہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ یا اللہ سوچتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ یا اللہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا؟ یا اللہ میرے مولا دن بدن موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اعصاب گھنٹیوں پر گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ کے سامنے کس منہ سے آئیں گے؟ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب کے سامنے کس منہ سے آئیں گے؟ یا اللہ معاف کر دیجیے یا اللہ، اور یا اللہ آپ بنا سنوار دیجئے، ظاہر کو بھی بنا سنوار دیجئے، باطن کو بھی بنا سنوار دیجئے۔ یا اللہ یہاں کے سارے تقاضوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ یہ ہماری بدنصیبی ہے، اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ حضرت جیسی شخصیت کو یہ چندے کی یا اللہ یہ جو ہے یہ مجبوری یہ اس کو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ یا اللہ اس کے مجرم یہ اس ملک کے لوگ ہیں، اس ملک کے، یہ دوسرا کوئی ملک ہوتا تو خدا کی قسم کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اس ایسی ہستی پر نثار کرتے، لیکن یہ بدنصیب قوم ہے، یہ بانج قوم ہے، یہ بدبخت قوم ہے کہ ایک ایک روپیہ دینے کے لیے مرتی ہے۔ یا اللہ کب سے سالوں سے یہ بندہ آپ سے مانگ رہا، آپ کی مخلوق کے سامنے یا اللہ ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ تقاضوں کی یہاں تذکرے ہی نہیں ہوتے، اور یہ بغیر تذکروں کے یہ تقاضے تنہائیوں میں لوگ اس کو لے لیتے۔ پڑوس کے ملک کے واقعات سنتے ہیں، کیسے کیسے ایک ایک آدمی نے، دو دو آدمیوں نے، تین تین یا اللہ لوگوں نے پوری یا اللہ شخصیتوں کا، اداروں کا خرچہ اٹھا رکھا ہے، لیکن یہ اس ملک کے یا اللہ ان بد نصیب مسلمانوں کو 200 300 کروڑ کے مالک ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں شاید 100 150 200 آدمی ایسے نکلیں گے جو ارب پتی ہیں، اور کم سے کم 2 5 10 ہزار ایسے نکلیں گے جو کروڑ پتی ہے، لیکن یا اللہ 5 روپیے دینے کے لیے موت آتی ہے، 5 روپیے دینے کے لیے موت آتی ہے۔ یا اللہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ یہاں بیٹھ کر ہم کو چندہ کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ وہ دن دکھائیے، کسی اپنے بندوں کو کھڑا کیجئے اور یہ ختم ہو جائے یہاں سے یہ چندے یہاں پر، اب اس کی ضرورت نہ رہے۔ لوگ آ کر کہے کہ حضرت کیا ہے 25 کروڑ کا تقاضا ہے، یہ 50 کروڑ حاضر ہیں۔ یا اللہ یہ ختم ہو جائے یہاں سے، یہ سارے یا اللہ یہ جو ہے یا اللہ یہ یا اللہ
اچھا نہیں لگتا، سچ کہوں میں جو دل کی بات ہے وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن مجرم ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر یا اللہ ایسے تقاضے پورے ہو جاتے تو کیا کسی کو چندے بازی کا شوق ہے؟ کیا کسی کو چندے کے لیے ہاتھ پھیلانے بھیک مانگنے کا شوق ہے؟ یہ عبد الماجد کا حلق سکا پڑتا ہے بیچارے کا، یہ کتنا یا اللہ کتنی لجاجت سے آپ کے سامنے، آپ کی مخلوق کے سامنے بولتا ہے۔ اے اللہ اپنے مخصوص بندوں کو کھڑا کیجئے، اس ملک میں بھی یا اللہ کمی نہیں ہے آپ کے بندوں کی، یا اللہ یہاں کے یہ بہت معمولی تقاضے ہیں، یہ کہ یا اللہ اس مرکز کا بننا کون سا بڑا تقاضا ہے؟ ان مسلمانوں کی آس پاس کے مسلمان دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 50 کلومیٹر کے اندر اور 25 کلومیٹر کے اندر ایسے 20 مرکز بنا سکتے ہیں لوگ، لیکن بدنصیبی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، بدبختی نے ان کو گھیر رکھا ہے، ناقدری کے مجرم وہ سرزد ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ان مجرموں کو نیک توفیق دیجئے، یا اللہ ان مجرموں کو نیک توفیق دیجئے، ان مجرموں کو یا اللہ اپنے یا اللہ پیسے کے صحیح استعمال کی۔ ایک عرصے دراز سے حضرت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جان کے ساتھ مال کے بھی استعمال کو سیکھو، جان کے ساتھ مال کو بھی لگانا سیکھو۔ یا اللہ ان ہمارے یا اللہ ناقدر لوگوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ نعمت مترقبہ بہت اللہ اپنے فضل سے ملی ہے۔ یہ جو آج کی آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ یہ اس جگہ کے لیے تھی، جیسے لگ رہا تھا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اے اللہ یہ ساری ابراہیمی دعاؤں کو یہاں کے ایک ایک فرد کے لیے، حضرت والا کے لیے، حضرت والا کے اہل خاندان کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے قبول فرمائیے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحیم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔